ہمہ قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص جو مالک الملک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا انعامدار رہبر و رہنما مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ میرے محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر ٹائم میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے قربانی کے احکام و مسائل، کچھ فضیلت اور عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں کچھ فضائل۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں بات بٹھانی چاہیے کہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تھی، ہر امت ہی قربانی کرتی رہی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ اللہ کا نام لیں بہیمۃ الانعام پر، جو 4 مذکر اور 4 مؤنث پالتو جانور ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ 4 نر اور 4 مادہ، بہیمۃ الانعام ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا باقاعدہ آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سے ہوا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، وہ بھی 80 سال کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا، خواب میں ان کو دکھا دیا، بتا دیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو وہ تیار ہو گئے۔ تو گویا کہ قربانی ہر امت پر تھی۔ اس کو اللہ نے شعائر اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی علامات اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر اس کا باقاعدہ انتظام تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، لیکن اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہنا ہے، قربانی کرتے رہنا ہے۔ یہ آپ کا عمل کب تک ہوگا؟ فَلْيَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ نے اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو موت تک، گویا کہ ایک مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مسلسل اس پر عمل کیا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کی، صحابہ کو اس کی دعوت دی، حتیٰ کہ صحابہ میں سے کئی ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کہ وہ ہر اپنی بیٹی کو قربانی لے کر دیتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا، ہر ایک بیٹی نے اپنی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنی ہے۔ اور جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اس امت کو اس کے احکام، پیغام، وقت بتا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کئی نے تو معمول بنا لیا، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور کرتے تھے، میں تو 2 ہی کرتا رہوں گا۔ اور صحابہ میں سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اپنے جانوروں کو نسمن موٹا تازہ کرتے تھے، پہلے بسوں کا خرید لیتے تھے، چارہ کھلاتے تھے، اپنے ساتھ اس کو سدھا دیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم ھذا عنی وعمن امتی ومن لم یضحی من امتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کے لیے بھی کی کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی۔ اب گویا کہ ایسے ہی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک سفر میں تھے، سفر میں عید الاضحیٰ آ گئی، تو آپ علیہ السلام نے قربانی کی، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا جو گوشت تھا اس کو نمک لگا کر بوائل کر لیا، اور مدینہ تک ہم آتے ہوئے وہ خشک گوشت کھاتے رہے۔ گویا کہ قربانی آپ نے سفر میں بھی کی، حضر میں بھی کی، حالات اچھے تھے تو تب بھی کی، حالات ایسے تھے تو پھر تب بھی کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، جیسے آج کے دور میں 1 لاکھ تقریباً 27,000 روپے جس کے پاس ہوں گے اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، گویا کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا آتا بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کے راستے میں آپ صرف کر دیتے تھے، بچا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ صاحب نصاب ہونا یہ کوئی شرط نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی حکمتیں بھی ہیں، اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت ہے کہ تقرب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہوا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ سنت ابراہیمی بھی عمل ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو تیار کر ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، تو ہم ایک جانور بھی ذبح کریں لیکن دل کی خوشی کے ساتھ کریں، اللہ بڑا قدردان ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے کشادگی کا مصرف ہے کہ آدمی ذبح کرتا ہے اپنے اہل و عیال کو، خاندان کے افراد کو گوشت مہیا کرتا ہے بہترین تازہ فربا۔ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں مسکینوں کے لیے ہمدردی بھی ہے، اور پھر شکر الہی بھی ادا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمتیں دی، ہم نے تیرے راستے میں صرف کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بھی مقصد ہے کہ لا یکون دولت بین الاغنیاء، کہ یہ دولت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک معاون ہے۔ اللہ کا یہ مقصد ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ میری دی ہوئی نعمت دولت کہ امیر لوگوں کے درمیان چکر نہ کاٹتی رہے، بلکہ اس سے میری ہر مخلوق میں سے ہر فرد اس کے فائدہ اٹھائے۔ گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آپ بھی سوچیں گے تو آپ کا ذہن بھی اس میں بہت کھلے گا کہ اللہ تعالیٰ تو سچا ہے، تیرا نبی سچا، تیرے پیغام سچے، اللہ تیری ہر بات سچی ہے، تو نے جو سیٹ اپ بنایا یہ قیامت تک کے لیے چلنے والا تھا، اس کی حد ضرورت تھی۔ بعض اوقات ہمیں حکمتیں سمجھ آتی ہیں، نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کو روزگاری ملی ہے، لوڈر آ رہے ہیں جناب، وہ فیکٹریوں میں چمڑا وغیرہ رنگا جا رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تازہ گوشت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آنتیں بھی جمع کر رہے ہیں، اللہ وہاں سے بھی ان کو روزی دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مخلوق کو اس کے اندر سمو دیا، اس چین کے اندر پرو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقصد قربانی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ گوشت تم کھا جاتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہارا للہی تقوی کو، دل و دماغ میں جو اللہ کی محبت تم نے بٹھا رکھی ہے نا، یہ اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا قرب۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی بننا، پرہیزگار بننا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بننا، یہ مقصد ہے تمام عبادات کا، ان میں سے یہ قربانی کا بھی یہ مقصد ہے۔ گویا کہ قربانی ایک آدمی اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اس کو دے گا، لیکن یہ ہے کہ عام اور خاص میں فرق ہے کہ آدمی صاحب استطاعت ہے تو اس پہ یہ واجب ہے، اس پہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، نماز کی بھی تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قربانی کی بھی تاکید کی ہے۔ اور قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں قربانی کی، قربانی کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح العقیدہ ہو، موحد ہو، یعنی مشرک نہ ہو۔ مشرک کا تو کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک موحد آدمی، گناہ گار آدمی ہے، خواتین و حضرات میں سے اللہ کے فرائض کی پابندی کرنے والا، اس نے کتیا کے بچے کو پانی پلا دیا، اللہ نے ترس کھاتے ہوئے اس کو معاف فرما دیا۔ ایک موحد آدمی، اس نے کیا کیا، راستے میں سے ایک نقصان دہ جو ٹہنی تھی اس کو کاٹ کر سیٹ کر کے راستہ چلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن مشرک آدمی کیا کٹیا کے بچے کو، کیا اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو، حاجیوں کو پانی پلائے اور گوشت کے شوربے میں روٹی کو حل کر کے سرید کھلائے اور ہر طرح کی نعمتیں کھلائے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ قدر اس کی کیا ہے؟ مشرک کو دنیا میں سلوٹ مارے جاتے ہیں، جتنے بھی مشرک قومیں ہیں یہ کام کرتی ہیں، دنیا میں ان کو عزت مل جاتی ہے، آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے، موحدین کے لیے، کسی مشرک کے لیے آخرت نہیں ہے۔ تو پہلی جو شرط ہے قربانی کرنے سے، ہر نیک عمل کرنے سے آدمی اپنے دل و دماغ میں تحسر مارے، کیا کوئی میرے دل و دماغ میں کوئی جراثیم ایسا تو نہیں ہے کوئی یہ شرک کا ہو۔ دوسرے نمبر پر متبع سنت ہونا چاہیے، اگر بدعتی آدمی ہے تو بدعتی آدمی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایسے جیسے آج کل مسائل بڑے ہیں کہ ریاکاری سے از حد بچنا ضروری ہے۔ ایک شرک اکبر کرتا ہے، دوسرا شرک اصغر کرتا ہے۔ شرک اکبر اور شرک اصغر میں یہ فرق ہے کہ شرک اصغر والے کو اللہ تعالیٰ آخرکار توحید کے بل بوتے پر سزا دے، معاف فرما دے، اس کی کوئی سفارش کرے، اگر وہ موحد آدمی ہے تو آخر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا ریاکار آدمی کا، لیکن شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی اور آخری شرط کیا ہے قربانی کرنے والے کے لیے؟
کہ اس کا جو مال ہے، دولت ہے، جس سے اس نے قربانی کو خریدا ہے، وہ حلال اور طیب ہو۔ اگر وہ حرام ہوگی تو فارمیلٹی تو ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، تصویریں بنا لی، فیس بک پہ آ گئی، اور پڑوسیوں کو بلا لیا، رشتہ داروں کو بلا لیا، رام روسٹ کروا لی، کھا لیے، گلشرے اڑا لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو مقصد ہے اس میں زیرو ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، قربانی کا جانور جو ہے، اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے یہ شرائط میں سے ہے کہ جب وہ چاند دیکھ لے، اس سے پہلے وہ ناخن وہ تراشنا چاہتا ہے، بال کٹوانا چاہتا ہے، کٹوا لے۔ اگر وہ نہیں کٹوا رہا تو اس کو کٹوانے کی ضرورت نہیں، عید کی نماز پڑھے، قربانی کرے، اس کے علاوہ ضروری غیر ضروری بالوں کو ظاہر کرے، ناخنوں کو کاٹے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ بھی من اراد ان یذبح، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ آگے میں ذکر کر رہا تھا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام، جو 4 جانور ہیں، یعنی اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے، یہ 4 مذکر ہیں اور 4 مؤنث، گویا کہ 8 میں سے جو بھی آدمی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن جانور جو ہے نا وہ محدود عمر کو پہنچتا ہوا، محدود عمر کیا ہے؟ شرعی محدود عمر ہے۔ ان میں سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم مسنہ جانور ذبح کرو گے، دونتا جانور جس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جانور جو 100 سال کا ہو جائے اور بکرا اتنا موٹا ہو جائے کہ ہاتھی بن گیا، اگر وہ دونتا نہیں ہوا تو ہم حب رسول کرتے ہوئے، فتویٰ رسول، ارشاد رسول سمجھ کر ہم اس کو نہیں ذبح کریں گے، کیونکہ وہ دونتا نہیں ہوا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، قول کے ساتھ، حکم کے ساتھ، فتویٰ کے ساتھ اس قدر محبت ہونی چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے ہی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اپنے صحابی حضرت بردہ بن نیار کو کہ اب آپ نے کر لیے، قربانی کر لیے وقت سے پہلے، اب کیا ہے؟ آپ جزا کر لیں۔ ایک دانت اس کا ٹوٹ چکا تھا، وہ بکری کا بچہ، تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان، اگر تنگی ہو، جانور نہ ملے تو جزاۃ من الظان۔ ایک تو بردہ بن نیار کو آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ اخیرہ جانور کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جواز اور قانون نہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس جانور نہیں، تنگی ہے، جانور مناسب نہیں ملا ہے، تو بھیڑ کی نسل میں سے وہ جازا جو ہم عربی لغت دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تو تاثرات دیکھتے ہیں اور محدثین ان کے تاثرات پڑھتے ہیں، تو خلاصہ کلام ہے کہ الجزاۃ من الظان ما له سنۃ تام، جس کو 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں 6 ماہ کا بھی بھیڑ ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے قاعدہ کلیہ قانون بنائے ہوئے ہیں، وہ عربی لغت لکھ دیں، صحابہ اکرام کے تاثرات پڑھ لے اور محدثین کو پڑھ لے، مفسرین کو پڑھ لے، ان کو یہی ملے گا اتفاقی طور پر کہ جزا بھیڑ کا بچہ ہو، بھیڑ ہو تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ ھذا هو الاصح عند اصحابنا وهو الاشهر عند اهل اللغة، اہل لغت کے ہاں بھی یہی ہے اور محدثین کے ہاں بھی یہی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کی شرط یہ ہے کہ وہ 7 عیوب سے پاک ہو، اس کے اندر 7 عیوب میں سے کوئی عیب نہ ہو۔ نمبر 1، کان کٹا ہوا نہ ہو۔ کان کٹا ہوا، یہ چیرا ہوا لمبائی کے اندر گول سراخ ہو، ویسے کان کٹا ہوا ہو تو یہ کسی قسم کا بھی اگر کان کے اندر عیب ہے، وہ دور سے نظر آ رہا ہے تو یہ معیوب ہے جانور۔ دوسرے نمبر پر کہ کانا پن، کہ جانور کانا ہے، اس کا کانا پن ظاہر ہے، نظر آتا ہے بھائی یہ جانور کانا ہے، یہ ریجیکٹ ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ لنگڑا جانور ہے، وہ لنگڑا کر چلتا ہے اور اس کا چلنے کا لنگڑا پن واضح ہوتا ہے کہ یہ بیمار یعنی لنگڑا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر بیمار جانور، کمزور جانور، ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے بھائی۔ 5ویں نمبر پر اتنا لاغر ضعیف جانور
کہ جس کی ہڈیوں میں مخ نہیں ہے، گودا نہیں ہے، تو لہذا یہ بھی رد ہے۔ اور چھٹے نمبر پر کہ جانور جس کا سینگ ٹوٹ چکا ہو، یہ جانور بھی قربانی کے قابل نہیں ہے۔ اور ساتویں نمبر پر دم کٹا جانور، یہ بھی قابل قبول جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کا اپنی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ بس اوقات لوگ لین دین کے جھگڑوں میں تم پیسے نہیں دیتے، بکری کا کان پکڑا تو بھگا کر لے گئے، غصب کر لیا، چوری کر لیا۔ جیسے چور بازاروں میں جانور اس قسم کے مل جاتے ہیں سستے سے سستے، یہ جو ہے نا یہ طریقہ رسول نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت صبر و تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے۔ اچھا جانور نہیں لے سکتے تو چھوٹا لے لیں، لیکن اس کو خالص پاکیزہ کمائی سے حاصل کیا ہوا یہ جانور ہونا چاہیے۔ گویا کہ مختصر کہ غصب اور چوری کیا ہوا جانور، باطل طریقے کے ساتھ حاصل کیا ہوا جانور یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس جانور کو ذبح کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور غلط طریقے سے جانور حاصل کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے پیچھے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے کا جو وقت ہے، عید کی نماز پہلے پڑھیں، لیٹ پڑھیں۔ عید کی نماز پڑھنی، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو عید کی نماز پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آخر میں اعلان بھی کروں گا، ہمارے ہاں انشاءاللہ جو 6:15 بجے ہماری جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ، جمعرات کو بشرط زندگی۔ تو قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں تفصیل بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، حتیٰ کہ ایک صحابی نے کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جگہ پہ دوبارہ کرو۔ اب یہ قربانی اگر معمولی ہوتی، غیر ضروری ہوتی تو آپ نے فرمانا تھا کہ ہاں کر دی تو نے، ٹھیک ہے ذبح کر دی نا، ٹھیک ہے ہوگی، اللہ قبول فرمائے۔ ایسا نہیں، آپ نے فرمایا اس کی جگہ پہ اور کرو۔ تو شرائط جو ہوتی ہے نا، شرائط اس چیز کے اندر داخل نہیں ہوتی، لیکن شرائط نہ ہو تو وہ چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں، اور وضو نماز کے اندر داخل شامل نہیں۔ اور یہ جو شرائط والا جانور ہے، اس شرائط کو پورا کرنا از حد ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو۔ قربانی کے شرکاء میں سے جو حج میں کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حدی، اور عام جو ہم قربانیاں کرتے ہیں عالم اسلام میں اس کو کہتے ہیں اضحیہ۔ اور حدی جو ہے وہ گائے ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر 7 حصے داخل شامل ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر کا معمول تھا، یعنی سفر کا واقعہ ملتا ہے کہ سفر میں آپ علیہ السلام نے اونٹ میں 10 بھی شامل کیے۔ جیسے پیچھے جو سال میں کرونا وغیرہ رہا تو کچھ لوگوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا، قبول اللہ کرنے والا ہے، پر اونٹ کے اندر اگر 10 بھی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 10 کو ہی اجر دینے پر قادر ہے۔ اور قربانی کے آداب میں سے جیسے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلے دن قربانی کرنا بہت افضل ہے۔ جانور مل گیا، کوشش کریں سارا دن ہے، اور قربانی کے جو ذبح کرنے کے دن ہیں 10 ذی الحجہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ رات کو کریں، صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، آپ کھلی چھٹی ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا آغاز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ بڑا فضیلت اور اہمیت والا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بس اوقات لوگ جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور باندھے ہوتے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سامنے ان کے چھریاں تیز کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے چھری کو تیز کرنے کا تو حکم دیا ہے لیکن جانور کے سامنے نہیں، اور چھری کو تیز کرنا چاہیے لیکن جانور کے پس سے پوچھ کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے باندھ لینا، اس کو بائیں کروٹ لٹانا، پھر اس کے حصے پر پاؤں رکھنا، دوسرے کو گردن کے ساتھ پکڑنا، دائیں ہاتھ سے چھری چلانا، اس سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر یا کسی کی طرف سے کرنا ہے تو اللہم تقبل من فلاں فلاں، اور یہ بھی پڑھنا۔
یہ بھی ضروری ہے. لیکن بس اوقات میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جانور کیونکہ زوردار ہوتے ہیں، ان کو کھلایا پلایا ہوتا ہے اور جانور بڑے اچھے صحت مند ہوتے ہیں، بس اوقات چھری چلائی، اس کو باندھا نہیں ہے، اس کی آدھی پونی گردن کٹی اور جانور بھاگا پھر رہا ہے اور وہ پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں اور وہ وحشی کی طرح بھاگا پھر رہا ہے، نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ کچھ. ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے پورے ماحول میں. تو لہذا اس سے پہلے باندھنا اچھے طریقے سے ضروری ہے. اور خود آدمی اگر کر سکے نہیں تو اس کا تعاون بھی لے سکتے ہیں، اور جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹانا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جانور کو اگر آدمی اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، اپنی قربانی کے اندر اپنے فوج شدگان کو بھی داخل شامل کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کیے، ان میں سے ایک جب ذبح کیا آپ نے تو بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ اس کو قبول کر محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے. تو کیا مطلب، کئی ایک صحابہ صحابیات وہ تو مکہ میں فوت بھی ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام کے قربانی کرنے سے پہلے بھی تو کئی مسلمان فوت ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے زندہ کو مینشن نہیں کیا کہ میں زندہ کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کے اندر مردہ بھی شامل ہو گئے اور زندہ بھی شامل ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کرنا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہی رہوں گا. اور یہ جو حدیث ہے اس پہ شیخ ناصر الدین البانی نے جرح کی ہے، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. اس کے علاوہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو سند کو صحیح کہا ہے اور احمد شاکر مصری نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور سنن ابی داؤد نے رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد نے اس حدیث کو لا کر سکوت اختیار کیا ہے، کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، اور امام ذہبی نے اس کی تائید کی ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے جیسے حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر کرنی چاہیے، اس کی قبر پہ جا کر نہیں کرنی چاہیے. فتاوی مجموعہ امام ابن تیمیہ میں یہ ذکر ہے. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ فوت ہونے والا اگر وہ کہتا ہے اپنی اولاد کو کہ میری طرف سے قربانی کرنا، میری طرف سے حج کرنا، میری طرف سے عمرہ کرنا، اگر وہ کہہ کر گیا ہے تو سب کہتے ہیں جی جناب لبیک حاضر، اس کی طرف سے حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی. اگر وہ بیچارہ ساری عمر کما کر اپنی ہڈیوں کو زخمی کر کے اس نے صبح دوپہر شام آرام بھی نہیں کیا، سب کچھ اپنی اولاد کے حوالے کر گیا، تو اب اولاد کہے ہاں ہمارے بابا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہماری طرف سے قربانی کرنا، ہماری طرف سے حج کرنا، ہماری طرف سے عمرہ کرنا، ہم کیوں کریں؟ یہ بات اگر اس نے کہہ دیا تو جائز ہو گیا، اگر نہ کہا تو ناجائز ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانی کی، اپنی قربانی ہے. اس کے علاوہ مستقل بھی اگر فوج شدگان کی طرف سے کی جا سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے، لیکن اپنی ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر ایک ہی کرنا چاہتا ہے اس میں اپنے فوج شدگان کو بھی داخل شامل کیا جا سکتا ہے. بہرحال تو فوت شدہ کی طرف سے اگر مستقل بھی کوئی قربانی کرنا چاہے تو شرعی نصوص میں سے ہمیں اس سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے لیے تعاون بھی لے لیتے تھے، خود بھی کرتے تھے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی کو کم از کم آدمی ذبح خود کرے، اور اس میں ٹریننگ بھی ہے. جیسے میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ صحابیات کی کئی مثالیں ملتی ہیں. ایک وہ خبیث جو تھا نا کافر یہودی، مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا، اوپر سے صحابی آتا ہے، حضرت حسان بن ثابت کو اس نے کہا کہ یہ پکڑو اس کو، ظالم کو، اس کو مارو، اگر یہ کافر گزر گیا تو اور بھی کافر ادھر سے آئیں گے. حضرت حسان کہتے ہیں ذرا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا. تو وہ خاتون اتری ہے، اس نے خیمے کی لکڑی لی ہے، اس کے سر پہ 2-3 لکڑیاں ماری ہے اور اس کو موت کی گھاٹ اتار دی ہے. گویا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ خواتین کو بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، اپنی عزت کا بھی تحفظ ہے، اسلام کا بھی تحفظ ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ سارے جو طاغوت ہیں نا، اسلام دشمن، انسان کو، مسلمان کو یہ ٹریننگ کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اگر فوجی نوجوان بھی ہے تو ہر ہمارا مسلمان مجاہد ہے،
اللہ کی رحمت سے، اور اس کو ٹریننگ لینی چاہیے کم از کم۔ اگر وہ کچھ جانور نہیں ذبح کر سکتا، کچھ ایسے مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتے، جو مرغی نہیں ذبح کرے گا، جانور نہیں ذبح کرے گا، اس کو اگر اللہ کا دشمن کوئی کافر آئے گا اس کی گردن اتار سکے گا؟ قطعاً نہیں، اس کے اندر یہ پاور اور قوت ہی نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے خواتین کو بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، حضرات کو بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بڑے ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اس سے تھوڑا سا یہ سمجھے کہ ہر سال ہر ایک گھر کے لیے ایک قربانی ہونا چاہیے۔ جن کا کچنا ایک ہے، ان کے متحد سارے لوگ ہیں، تو ایک قربانی ایک بکری کاٹ دیں گے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اگر وہ ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، ایک قربانی ہے سب کی طرف سے، نہ تو چری کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، نہ جانور کی پیٹھ پہ ہاتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، جس نے پیسے دیے سب کی طرف سے ہو گیا۔ اب اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں، ایک قربانی سب کی طرف سے 2 کر دی، 3 کر دی، 4 کر دی، 8 کر دی، 9 کر دی، حتیٰ کہ 10 کی تو ہر ایک کی طرف سے ایک ایک ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہے کہ وہ 2 ہر فرد کرتا ہے، 3 کرتا ہے، جتنے بھی کرتا رہے، حتیٰ کہ ایک فرد اگر اپنی طرف سے 100 قربانی بھی کرے اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے، روک ٹوک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے، اور 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خنجر مارے اور نہر کیا، کھڑے کر کے ان کو گھٹنا باندھا ہوا تھا۔ اور پھر 37 اونٹ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی ان کو آپ نے نہر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 37 اونٹ نہر کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی جو مزدوری ہے کسائی کی، بنانے کی گوشت، ان میں سے گوشت نہیں دینا۔ اگر وہ کسائی غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو بطور صدقہ کے دیا جائے، اگر وہ امیر ہے تو بطور گفٹ کے دیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تو نے ہمارا جانور ذبح کیا، یہ کھال لے جاؤ، ایسا نہیں۔ کھال الگ سے بیچیں گے، جہاں کوئی مصرف ہوگا، جہاں آپ کا دل چاہے کہ میں یہ کھال کے پیسے وہاں دوں، کھال دوں، ادھر دیں، لیکن کسائی کو اپنی طرف سے اجرت دیں۔ اس کے جھل، اس کا جو رسہ وغیرہ ہے، وہ کوئی چیز بھی کسائی کو اجرت میں نہ دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے لیے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جانور خصی ہوتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مختلف ساری حدیث کی کتابوں میں۔ ان میں سے سمینین اقرنین، موٹے تھے، قیمتی تھے، اور املہین، چت قبرے تھے، موجوعین، اور دونوں وہ خصی تھے۔ تو خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ ان میں سے آپ علیہ السلام نے ایک اپنی امت کے لیے کیا، اور ان کا فرمایا کہ من شہد باللہ بالتوحید، کہ جس نے توحید کی گواہی دی ہے، مواہد سب کے لیے یہ ہے، وہ شہد لہ بالبلاغ، اور اس نے گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام امت کو پہنچا دیا تھا، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد، اور دوسرا مینڈا آپ نے کیا تھا، فرمایا کہ یہ محمد کی طرف سے اللہ قبول فرما اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ 4 جو جانور ہیں، مذکر اور 4 مؤنث، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، نر اور مادہ 8 ہو گئے۔ اگر کوئی بھینس کی قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، جواز ہے، لیکن اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ نہ کرے، دوسرے جانور کرے۔ مارکیٹ کے اندر ہر چیز مل رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے بھینس کی قربانی کر لی، کٹے کی قربانی کر لی، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں کوئی اتھارٹی، کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر علماء نے ایک نے بات کی ہے تو 3 آدمیوں نے اور اس کا جواب بھی دیا ہے، تو بہرحال۔ اب گوشت کی جو تقسیم ہے، قربانی کا جو گوشت ہے، اس کی کیا تقسیم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ بولے ہیں۔ آپ نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، کلو وادخروا، اپنے گھر میں بھی رکھ لو، وتصدقوا، اور صدقہ بھی کرو۔ آپ علیہ السلام قربانی کا جو گوشت ہے، عقیقے کا جو گوشت ہے، قربانی عقیقے کا گوشت، آپ علیہ السلام کیونکہ سید تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، آپ پہ صدقہ کھانا، زکوٰۃ کھانا حرام تھا۔ لیکن یہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، یہ عقیقے کا گوشت ہوتا ہے،
اس میں ہر قسم کا فرد کھا سکتا ہے، جس کے صدقہ حرام ہے وہ بھی کھا سکتا ہے۔ سید اگر وہ اس کو ضرورت ہے تو سید کو بھی گفٹ دیا جا سکتا ہے، اگر وہ نہ لینا چاہے اس کی بات، لیکن زکوٰۃ صدقات تو سیدوں پہ حرام ہے۔ لیکن یہ قربانی کا گوشت ہوگا، عقیقے کا گوشت آپ نے بھی کھایا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلایا، اپنوں کو کھلایا، غریبوں کو، امیروں کو، سب کو آپ نے کھلایا ہے۔ لیکن 3 لفظ بولے، کھاؤ، رکھ لو اور کھلاؤ، پر ان تینوں چیزوں پہ عمل ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، دل و دماغ کے اندر یہ انگڑائیاں ہیں کہ کاش کہ میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں کرتا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک آدمی یہ ذکر کیا ہے، یہ سنن نبی داؤد میں 2789 نمبر حدیث ہے، اس کی سند حسن ہے۔ آپ نے اس کو یہ فرمایا تھا کہ جب عید کی نماز پڑھ لو، وَلَكِنْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ عُذْيَةٍ عِنْدَ اللَّهِ، کہ جب عید کی نماز پڑھ لو، اپنے بالوں کو کٹوا لو، ناخنوں کو تراش لو اور اپنی مونچھوں کو پست کر لو، غیر ضروری بالوں کو ختم کر لو، فَذَلِكَ تَمَامُ الْعُذْيَةِ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری مکمل قربانی لکھی جائے۔ تو بہرحال جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عشرہ ذی الحجہ جو ہے نا، یہ جو عشرہ ہے یہ بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، اس کے بارے میں جتنا کچھ بھی بیان کیا جائے کم ہے، یہ بہت قیمتی ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی یہ دن قیمتی ہے۔ اگر آپ مہینوں سے مقابلہ کریں گے نا تو رمضان المبارک کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ راتوں کا مقابلہ کریں گے تو سال کی راتوں میں سے رمضان المبارک کی راتیں افضل ہے۔ اگر آپ عشرہ کا مقابلہ کریں گے نا تو یہ جو عشرہ ہے سب عشروں سے افضل ہے۔ اسلاف 3 قسم کے عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی قدر اور عزت کرتے تھے۔ تو بہرحال عشرہ ذی الحجہ کی بہت فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر ان میں کرنے والے کچھ کام بھی ہیں۔ اس کی فضیلت میں سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ عام طور پر عربی رات بولتے ہیں، مراد سے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ عربی لغت میں بھی ایسا ہے، حدیث میں بھی ایسا ہے۔ تو مجھے 10 دنوں کی قسم۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سے سال کے سب سے افضل ترین یہ دن ہے، حتیٰ کہ دنیا کے ایام میں سے بہترین سب سے زیادہ دن ہیں تو یہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ ان میں ہر قسم کا عمل کرنا چاہیے۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے اچھی بات ہے، صدقہ خیرات کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے، ان دنوں میں جو نیکی کی ہوئی ہے اس کا اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کوئی پیکج ہوتے ہیں نا، ایسے آدمی کو نہ درجات پہ فائز کرتا ہے، اور ان دنوں کے اندر برائی کی ہوئی وہ بھی آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں پہلو ہیں، اجر بھی بہت ہے اور پھر وزر اور بوجھ بھی بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں، مسند احمد میں مختلف اسناد سے ہے، صحابہ کو فوراً دل و دماغ میں یہ بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر اس عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو کیا ایک مجاہد اپنی تلوار لے کر، جان لے کر میدان کاردار میں کود جاتا ہے تو عام دنوں میں ایک مجاہد جہاد کرتا ہے اور ان دنوں میں ایک عبادت گزار عبادت کرتا ہے، تو کیا عام دنوں میں مجاہد کا جہاد بھی عبادت کرنے والے کی ان 10 دنوں کی عبادت کے مقابلے میں برابر نہیں؟ آپ نے وہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی عام دنوں میں جہاد کیا ہوا بھی ان 10 دن کی عبادت کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن اس میں جہاد کی کوئی تنقیص نہیں، جہاد کو تو اللہ تعالیٰ نے بالا و اعلیٰ کیا ہے۔ اگر کوئی جہاد کرتا ہے ان دنوں میں، عبادت کرتا ہے ان دنوں میں، صدقہ کرتا ہے ان دنوں میں، تلاوت کرتا ہے ان دنوں میں، تو لہذا اس کا اجر بھی بہت بڑھ جائے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا عام دنوں میں مجاہد جہاد کرنے والا وہ نکلا اپنے تلوار لے کر، اپنے آلات لے کر،
اپنی جان لے کر اپنا مال لے کر نکلا ہے، خود شہید ہو گیا، مال واپس نہیں آیا، اس مجاہد کا جہاد تو بہت اعلیٰ اور افضل ہے، اس کا کیا کہنا۔ لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہوئی عام دنوں میں تو ان 10 دنوں کی عبادت کرنے والے کی عبادت اللہ کے ہاں بہت فوقیت اور بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا کیوں ہے، ہمیں یہ سمجھ آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز بھی ہو گئی اور روزہ بھی ہوا، حج بھی ہے، ایام تشریق بھی ہیں، امہات العبادات، بڑی بڑی عبادات ان دنوں کے اندر داخل شامل ہو جاتی ہیں، لہذا اس لحاظ سے ان دنوں کی عبادت بہت ہی اعلیٰ اور بالا منازل پہ فائد ہوتی ہے۔ مثلا عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جو آدمی مسلمان 1 سال یعنی سابقہ اور آئندہ یعنی 2 سال کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں جو آدمی عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عز وجل عبدا، کہ سال کے دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنی مخلوق کو جس قدر آزاد کرتا ہے جہنم سے، من یوم عرفہ کا دن، یہ ایسا دن ہے کہ اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَجْنُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے ماذا اراد هؤلاء، یہ لوگ آئے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے؟ تو مقصد ان کا کیا تھا؟ بیچارے ایسے سفر کیے ہوئے، گرد و غبار سے ہٹے پڑے، ایسے مسکینانہ عاجزانہ حالت ہے، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کو کس قدر ترس آتا ہوگا۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دینا تھا جب اللہ فرماتے ہیں یہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ اللہ کی رضا لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قربانی کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس میں خوب محنت کرنی چاہیے، لیکن آخری میں بات کر کے ختم کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج کی رات ملاقات ہوئی نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اقر امتک منی سلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور ان کو کہہ دینا کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے، فإنها قیان، وہ چٹیل میدان ہے، گراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس سے شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ یہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھ کر، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات چلتے پھرتے پڑھیں بھائیو، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہے، بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ اگر اس پہ 2 جمعے بھی لگا دیے جائیں تو یہ شاید پورا نہ ہو، ان کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے نا، آپ نے ایک مثال بھی دی، جنگل میں جا کر آسا مارا، ایسے لاٹھی ماری، خشک پتوں والے درخت کو پتے جھڑنے شروع ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ جو کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ بھی کہ زمین پہ پڑھنے والا خوشن سے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں جو زمین میں پڑھتا ہے۔ اور کون ہے کہ جو آدمی اس بات کو پسند نہ کرے کہ میرے تذکرے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہوں، اور آدمی چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ اللہ کے پاس ہو، تو اس کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ 9 ذی الحجہ کے کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کی صحت اجازت نہیں رہتی ہے تو وہ جو ہے نا 8 اور 9 یعنی منگل اور بدھ، منگل کو سارے حاجی میدان عرفات میں ہوں گے، جیسا کہ ہم آج کل لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے ایسے تھا کہ یہ نہیں تھا، میدان عرفات میں سارے حاجی منگل والے دن ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی منگل کا بھی رکھتا ہے میدان عرفات میں ہے اور 9 ذی الحجہ کا رکھ لیا کہ ہمارے حساب سے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا تو 9 ذی الحجہ کا ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے ساری جو لیلۃ القدر ہے، عید ہے، تہوار ہیں، کیونکہ ہمارے لیے چاند ہے،
جس خطے میں ہم ہیں نا رہ رہے، ہمارے لیے چاند عبادت کے لیے چاند بتائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ عبادت کے اوقات بتانے کے لیے آتا ہے اپنے چاند کے مطابق۔ لیکن اگر محبت کے انداز سے اگر کوئی کرتا ہے، کیونکہ 9 کے 9 روزے رکھنے بھی ثابت ہیں، اگر 8 اور 9 کا رکھ لیتا ہے تو عرفہ کا بھی 7 ہو جائے گا، نہیں تو کوئی 9 کا ہی رکھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔